الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. کل ہم پڑھ رہے تھے اسلام کی جو پانچ بنیادیں ہیں، پلرز آف اسلام جو پانچ ہے. اس میں پہلی کیا آتا ہے؟ شہادتین، دو گواہیاں دینا. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسول. اس کو بولتے ہیں شہادتین، دو گواہیاں دینا. اس کے بعد نماز قائم کرنا بھی کیا ہے؟ اسلام کا ایک رکن. اور ایتاء الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرنا بھی کیا ہے؟ اسلام کا رکن. ایسے ہی حج بیت اللہ بھی کرنا کیا ہے؟ اسلام کا رکن. اور صوم رمضان، رمضان کے جو روزے انسان رکھتا ہے وہ بھی کیا ہے؟ اسلام کے ارکان میں سے. پھر ہم نے اس کے بعد یہ کہا تھا، اور پتہ ہے کچھ روایت میں کیا آ گیا؟ کچھ روایت میں آ گیا پہلے صوم رمضان، پھر آ گیا حج البیت. اس میں کیا آ گیا اس والی روایت میں؟ پہلے حج البیت پھر صوم رمضان. مطلب بخاری کی روایت میں آ گیا پہلے حج البیت پھر آ گیا صوم رمضان. یہ بخاری کی روایت ہے. مسلم کی روایت میں آ گیا ہے، حدیث نمبر 16 شاید ہے وہ، پہلے صوم رمضان پھر آ گیا حج البیت. تو اس سے فرق نہیں کچھ پڑے گا، لیکن میں کہہ رہا ہوں ایسے روایت میں آ گیا ہے یہ. دیکھیے یہاں پہ کیا مسئلہ ہو گیا. یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو دی مثال عمارت کے ساتھ، ہے نا. بنی الاسلام علی خمس. اسلام مطلب کوئی فزیکل چیز ہے. مطلب اسلام کیا ہو گیا؟ سبمیشن. جو اللہ نے کہا وہ ماننا، جو اس نے کہا یہ مت کرو وہ نہیں کرنا. ٹو سبمٹ یور ول ٹو دا ول آف دا کریٹر، وہ ہو گیا اسلام. تو اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پہ ہے. تو مسئلہ میں آپ سے یہ بول رہا تھا یہاں پہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں مثال دی اسلام کی کہ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پہ ہے. کہا نا. یعنی کہ اسلام کو عمارت سے تشبیہ دی انہوں نے. اسلام کو عمارت سے تشبیہ دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ بنیاد عمارت کی ہوتی ہے اصلی میں، ہے نا. یہاں پہ تشبیہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو عمارت کی طرح. تو یہ ایسے یہاں پہ ایک فائدہ ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے. پھر ہم نے کل کہا تھا جو تارک الصلاۃ ہوگا، تارک الصلاۃ، نماز چھوڑنے والا، لیکن ساری کی ساری نماز چھوڑنے والا. نہ فجر، نہ ظہر، نہ عصر، نہ مغرب، نہ عشاء، نہ نہ تراوی، نہ فجر، نہ سوری نہ کیا اس کو بولتے ہیں جمعہ، وہ کافر ہے. صحابہ کا اجماع ہے کہ وہ کافر ہے. نماز چھوڑنے والا وہ کافر ہے. کیونکہ دیکھیے لا الہ الا اللہ کیا ہو گیا؟ کوئی بھی عبادت کے مستحق نہیں ہے صرف اللہ تعالیٰ. تو عبادت تو کرنی ہے نا اس کو اللہ تعالیٰ کی، اور اللہ اللہ پڑھ رہا ہے اور وہ رہ کہ میں مانتا ہوں کہ کوئی بھی عبادت کے مستحق نہیں ہے صرف اللہ تعالیٰ، لیکن میں عبادت نہیں کروں گا اللہ تعالیٰ کی. تقاضا نہیں، کلمے کا تقاضا کیا ہے؟ تقاضا کلمے کا یہ ہے کہ تم اس پہ عمل کرو گے. تم نماز پڑھو گے اگر تم نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے. تو یہ ہو گیا ویسے مسئلہ. حدیث میں کیا آ گیا؟ بین العبد و بین الکفر و شرک ترک الصلاۃ. بندے کے درمیان اور کفر اور شرک کے درمیان میں فرق ہے نماز چھوڑنے کا. کافر نماز نہیں پڑھتا ہے، مسلمان نماز پڑھتا ہے، یہ فرق ہے. اور فرق کیا ہے مسلمان اور کافر کے درمیان میں؟ کافر بھی مانتے ہیں نا اللہ تعالیٰ ایک ہی ہے. مطلب جیسے ہندو بھی کیا مانتے ہیں؟ ایشور بھگوان پرماتما ورماتما ایک ہی ہے. لیکن وہ پھر کرتے ہیں باقیوں کے ساتھ بھی شرک ٹھہراتے اللہ تعالیٰ کو. وہ ہنومان، وہ سب گنیش ونیش، ہے نا، وہ تین گاڈ ہیڈ ان کو، شیو اور وشنو اور برہمن، ویسی وہ چیزیں. لیکن وہ بھی کیا مانتے ہیں؟ خدا ایک ہی ہے. تو یہ مطلب کافی ہے ہی. مسئلہ ہے کہ نماز پڑھنی ہے، عبادت کرنی ہے صرف اللہ تعالیٰ کی، ایک اللہ تعالیٰ کی. تو وہ نہیں کرتے. شیخ بن باز کا فتویٰ ہے کہ جو شخص صرف جمعہ اور رمضان میں نماز پڑھے وہ بھی کافر. ہاں بالکل، ان کا تو یہی فتویٰ ہے، کیونکہ ہم پر اس میں بہت کرتے ہیں شدت. وہ بولتے ہیں ایک نماز پڑھنے میں چھوڑنے والا بھی کافر ہے. اگر آپ پڑھیں گے نا کتاب حکم تاریک صلاح، کتاب جو اس کی ہے شیخ حسین کی، وہ بولتا ہے سیدھے کافر جو نماز چھوڑنے والے کو. بلکہ کچھ ایسے فتویٰ بھی ہے کہ جس نے ایک نماز چھوڑ دی، طلاق اس کو لگ گیا بیوی کے ساتھ. لیکن میں وہ تھوڑا اب میں کچھ نہیں بولوں گا اس بارے میں، مجھے پتا علم ہے ہی زیادہ اس بارے میں خود بات نہیں کر سکتا ہوں. لیکن اتنا مجھے پتا ہے کہ جو حدیث میں آ گیا نا، حدیث میں آ گیا کہ جو نا وہی فقط کفر، من ترک صلاۃ متعمدا فقط کفر، اس نے کفر کر دیا. تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ بولتے ہیں کچھ علماء نا، جیسے البانی کی رائے یہ ہے، وہ بولتے ہیں یہاں پہ کفر عملی مراد ہے. عملی حساب سے کفر کرتا ہے، یعنی کہ اصل میں یہ کافر ہی ایسا کرتا ہے، مسلمان ایسا نہیں کرتا ہے. لیکن یہ کفر اعتقادی نہیں ہے. تو اس سے انسان نہیں جائے گا اسلام کے باہر نماز چھوڑنے سے. لیکن صحابہ کا اجماع یہاں سے نقل ہوا ہے نا کہ جو نماز چھوڑنے والا ہوگا وہ کافر ہوگا. اس کو صحابہ کا اجماع تھا کہ وہ کافر ہے جو بالکل بالکل یہ نماز سارے چھوڑتا ہوگا. یہ ہو گیا ایسے. ہمبلی اس میں بہت شدید، ہمبلیوں کی رائے اس میں خطرناک ہے نماز چھوڑنے کے مسئلے کے بارے میں.
وہ سیدھے بولتا ہے وہ کافر ہے، نماز چھوڑنے والا. سُہ چھُنہٕ دفناوان مسلمان ہٕنٛدِس قبرستانس منٛز تہِ کِہیٖنۍ نہٕ، ہے نا، وہ ایسی باتیں کرتے. باقی جو نا انگلش میں جو لکھا ہے یہاں پہ یہ ہم نہیں پڑھیں گے کیونکہ اس سے ہمیں فائدہ نہیں آئے گا کچھ، یہ آپ کو پتہ ہی ہوگی. اب پڑھیں گے حدیث نمبر 4. اس میں آگے ایمبریولوجی کے بارے میں اس والے حدیث میں. دیکھیے حدیث نمبر 4، الحدیث الرابع. عن ابی عبد الرحمن، ابو عبد الرحمن سے روایت ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. عبداللہ بیٹا مسعود کا. حضرت عمر رضی اللہ نے فرمایا جو نماز چھوڑے گا اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. ہاں بالکل، یہ تو ان سے مشہور ہے یہ قول. وہ ایسے آ گئے. یہی ہے بالکل، یہ سچ بات ہے. آپ سوچ رہے ہیں اسلام کی بنیاد ساری نماز پہ ہی ہے. نماز عبادت کرنا، لا الہ الا اللہ، کوئی بھی بات کے مستحق نہیں ہے صرف اللہ تعالیٰ. انسان عبادت ہی چھوڑ رہا ہے تو وہ کیسے مسلمان ہے. حديث نمبر 4. عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا. حدثنا کیا ہو گیا، ہم سے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. وہ هو الصادق المصدوق، جو صادق المصدوق ہے. صادق بولتے ہیں سچے کو. کس کو بولتے ہیں؟ سچا. اور مصدوق کس کو بولتے ہیں؟ مصدوق. مصدوق ہو گیا جس کو لوگ بولیں گے کہ آپ سچے ہیں. صادق سچا. میں دیکھوں گا پھر بھی میں نے کیا لکھا تھا یہاں پہ. مصدوق میں نے کیا لکھا ہے یہاں پہ؟ مصدوق هو الصادق المصدوق، جن کو سچ کہا گیا. ہاں، جن کو سچ کہا گیا، کہا نا اللہ تعالیٰ نے ان کو سچ، تو وہ تھے صادق اور مصدوق، سچ کہنے والے اور جنہیں سچ کہا گیا. وہ فرماتے ان احدکم، بے شک تم میں سے جو بھی ایک ہوتا ہے، یجمع خلقو، اس کی تخلیق ایسے جمع کی جاتی ہے، فی بطن امی، اس کی ماں کی پیٹ کے اندر، 40 یوما نطفتن، وہ ہوتا ہے 40 دن تک اپنی ماں کی پیٹ میں نطفے کی صورت میں. نطفہ، نطفہ کیا ہو گیا؟ نطفہ بولتے ہیں پانی جیسی چیز اصلی میں. تو یہاں اس سے مراد کیا؟ یہ تو بولیں گے سپرم مرد کا نطفہ، یا بولیں گے اووم عورت کا نطفہ. وہ ہو گیا نطفہ. مرد کا نطفہ کیا ہوتا ہے؟ سپرم. اور عورت کا نطفہ کیا ہوتا ہے؟ اووم. پھر کیا ہوتا ہے؟ فیوژن سپرم اور اوون کا، اووم کا کیا بن جاتا ہے؟ زائگوٹ. پڑھتے نا ایمبریولوجی میں، پھر زائگوٹ کے بعد کیا بنتا ہے؟ 2 سیل اسٹیج، پھر 4 سیل اسٹیج، 8 سیل اسٹیج، 16 سیل اسٹیج، گیسٹرولا، گیسٹرولیشن جاتی ہے، پھر مورلا، مورلیشن جاتی ہے. تو وہ دیکھیں گے ہم احادیث میں کیسے آ گیا ہے. نطفہ کیا ہو گیا اب؟ یا تو سپرم یا تو اووم. ثم یکون علقۃ مثل ذلك، اس کے بعد انسان بن جاتا ہے علقہ. اب علقہ کے ہوتے ترجمے بہت سارے. ایک تو ہم بولتے ہیں خون کا لوتھڑا، ہے نا، خون کا لوتھڑا، بلڈ کلاٹ. آپ بولیں گے کیسے کیسے ہوتا ہے ایمبریولوجی میں یہ چیز نا کہ بلڈ کلاٹ بن جائے گا. اس کو بولتے ہیں ہیگ مینوجینسس. کیا بولتے ہیں؟ ہیگ مینوجینسس. ہیگ مینوجینسس یعنی کہ فارمیشن آف بلڈ ویسلز، ہیگ مینوجینسس ہوتی ہے اس ٹائم پہ، اس سٹیج میں. دیکھیے 40 دن تک کیا ہوتا ہے انسان نطفے کی شکل میں. ثم یکون علقۃ مثل ذلك، اور 40 دن کے بعد وہ کیا بن جاتا ہے؟ اسی جیسا علقہ، بلڈ کلاٹ، یعنی کہ ہیگ مینوجینسس، بلڈ ویسلز بن جاتی ہے انسان کو. یہ کیا ایک انٹرپریٹیشن. علقہ بولتے ہیں اس کلنگنگ سبسٹینس، کلنگنگ کا لٹکی ہوئی چیز. تعلق اس کو بولتے ہیں تعلق. من علق تمیمتن فقد اشرک، جس نے تعویذ لٹکایا اسے شرک کیا. آیا نا وہاں پہ حدیث میں. تو اللہ کا یعلق کو بولتے ہیں لٹکانے کو، جس نے لٹکایا تعویذ، ہے نا. تعلق کیا ہوگا؟ مطلب اٹکا ہوا اس کے ساتھ. فار ایگزامپل میں بتا رہا ہوں اس پین کو مجھ سے تعلق ہے، یہ گرنے جائے گا میرے ہاتھ سے ایسے. تو علقہ بولتے کلنگنگ سبسٹینس، لٹکی ہوئی چیز. کیونکہ ہوتا ہے نا یہ، پھر جو دیکھیے فار ایگزامپل جب ہوتا ہے فیوژن آف میل گمیٹ اینڈ فیمیل گمیٹ، پھر بن جاتا ہے زائگوٹ. پھر وہ کہاں پہ رہتا ہے؟ فیلوپین ٹیوب کے پاس شاید، ہے نا. ہوتا ہے فیوژن وہاں پہ، پھر فیلوپین ٹیوب سے آتا ہے وہ آہستہ آہستہ واپس آتا ہے وہ یوٹرس میں. پھر یوٹرس میں کیا ہوتا ہے؟ مطلب ووم میں، ماں کے رحم کے اندر. پھر اسی یوٹرس کے اندر، ووم کے اندر کیا ہوتا ہے؟ ہوتا ہے نا امبلیکل کارڈ سے اٹیچڈ وہ ماں کے. نہیں وہ چیز نہیں ہے یہاں مراد ہے، یہاں مراد ہے شاید امپلانٹیشن. ہاں ہوتی ہے نا امپلانٹیشن، مطلب وہ پھر ایک سب سے جڑ جاتا ہے یوٹرائن والز کے ساتھ. مایومیٹریم، انڈومیٹریم ہوتا ہے نا وہ سب والز وغیرہ.
تو اس کو پھر وہاں نرشمنٹ مل جاتی ہے، ادھر ہی سے بچہ وہیں ہو جاتا ہے کیا، بڑھ جاتا ہے ماں کے ووم کے اندر. ثم يكون علقة مثل ذلك، پھر بن جاتا ہے انسان کیا، علقہ یعنی کہ بلڈ کلوٹ ہو جاتی ہے ہیگمینو جینیسس. ثم يكون مضغة مثل ذلك، اس کے بعد انسان بن جاتا ہے مضغہ. مضغہ کو ایسے بولتے ہیں مطلب میٹ کا ٹکڑا بولتے ہیں ایسے نا، لیکن یہاں مراد ہے ایمبریونک لمپ آف یا ایمبریونک فلیش، لمپ آف فلیش ایسا ہی کچھ ہے نا. مطلب ایمبریو والا مسل ایک حساب سے، ایمبریو کی مسلس مانی آپ بن جاتی ہے یہاں پہ کہاں پہ، مضغہ کے اندر ایسا ہو جاتا ہے. ہم پڑھیں گے مجھے لگتا ہے اس ایک پیج سے ہی، میں نے پڑھا تھا اس پیج سے ہی نا یہ سب چیزیں. ایک کتاب اچھی آتی ہے نا، اس کا نام ہے کچھ 160 میریکلز آف قرآن. اس میں لکھے ہیں سارے میریکلس. مجھے لگتا ہے ہم پڑھیں گے وہ سارے میریکلز ہے نا، آیتیں دیکھیں گے، صرف دیکھیں گے میریکل کیسے کیا آتا ہے، انشاءاللہ ہم کبھی دیکھیں گے، وہ ضروری ہے نا. سائنٹیفک میریکلس بہت سارے، ہسٹوریکل میریکلس، نیومیریکل میریکلس، باقی اس کو بولتے ہیں نا معجزات القرآن، ان کو بولتے ہیں معجزات القرآن. ایک تھا سائنٹسٹ، اس کا نام تھا ڈاکٹر کیتھ مور تھا نا، ڈاکٹر کیتھ مور، آپ دیکھنا آج کیتھ مور، وہ تھا ایمبریولوجسٹ، پروفیسر کیتھ مور یا ڈاکٹر کیتھ مور. اس نے پڑھی تھی یہی یہ حدیث اور قرآن کی آیت، اس نے اسلام قبول کیا تھا اسی چیز پہ. اور اس کی کتاب ملتی ہے بازار میں، ایمبریولوجی ان قرآن اس کا نام ہے. ہم دیکھیں گے قرآن کی آیت اس کے بعد ہم دیکھیں گے یہاں پہ. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا مدغہ بن جاتا ہے انسان. میں دیکھوں گا میں نے کیا لکھا ہے یہاں پہ، اس کو عربی شرح میں کیا لکھا ہے، اس کو اس نے یہاں پہ لکھا ہے مدغہ قطعة صغيرة من اللحم، ہے نا وہی مطلب قطعة صغيرة من اللحم، میٹ سے چھوٹا سا ٹکڑا، وہی. اس کے بعد مثل ذلك ایک اور ترجمہ یہاں پہ ہو جاتا ہے. دیکھیں یہاں پہ ہے نا علقہ، عربی میں بولتے ہیں علقہ لیچ کو نا، لیچ کو ہوتا ہے نا لیچ، ایسے لیچ نا. ایمبریو ہوتا ہے اس سٹیج میں کہ آفٹر 80 days ہوتا ہے ایمبریو، پتا ہے کس شیپ میں، آپ دیکھنا تو لیچ کی شیپ میں ہوتا ہے وہ. تو ویسے بھی ہم لے سکتے ہیں یہاں پہ انٹرپریٹیشن. ثم يرسل الیہ الملک، اس کے بعد سینڈ کیا جاتا ہے، بھیجا جاتا ہے ایک فرشتے کو اس انسان کی اور. یعنی کہ دیکھیے 40 days نطفہ، پھر 40 days علقہ، پھر مور 40 days مضغہ. کتنا ہو گیا، 40 + 40 + 40 ہو گیا 120 دن. کتنے مہینے ہو گئے، 3 4 12 ہو گئے 4 مہینے. 4 مہینے کے بعد کیا ہوتا ہے، 4 مہینے کے بعد انسان کے اندر روح ڈالی جاتی ہے. جو بچہ ہوتا ہے نا 4 مہینے سے کم، اسے جنازہ نہیں پڑھنا ہوتا ہے، کیونکہ اس کو روح متا ہوتی ہی ہے. اگر وہ مور دین 4 منتھ کا بچہ تھا پھر مر گیا وہ ماں کے پیٹ میں ہی یا پیدا ہونے کے بعد، تو جنازہ اس کو پڑھنا ہے. اگر وہ مور دین 4 months ہوگا، کیونکہ 4 مہینے کے بعد اسے روح ڈالی جاتی ہے، تب تک اس کو روح نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے، فینفخ فی روح، وہ ڈالتا ہے فرشتہ اس میں کیا، روح. اب ہم دیکھیں گے آگے وہ چیزیں، پھر وہ لکھتا ہے اس کے بارے میں کہ اس کو رزق کیا ملے گا، وہ مر جائے گا کب، اس کا عمل کیسی ہوگی. لیکن پہلے ہم دیکھیں گے قرآن میں ہی جو ایمبریولوجی کی جو آیت آئی ہے نا، وہ ہم پڑھیں گے. ہاں لاسٹ ٹائم پڑھا تھا نا ہم نے وہ. دیکھیے ہم کو پیج ایک یہاں پہ اچھا سا، یہ والا دیکھیے کیا لکھا ہے. یہ قرآن کی آیت ہے، سورۃ النور کے اندر یہ آیت ہے. دیکھیے ثم جعلناہ نطفة، پھر بنایا ہم نے انسان کو نطفہ. دین وی پلیسڈ ہم ایز اے sperm ڈراپ، اس نے یہاں ترجمہ کیا sperm ڈراپ. حالانکہ نطفہ مطلب کیا ہو گیا، نطفہ کین بی میل نطفہ اور فیمیل نطفہ. میل نطفہ sperm، فیمیل نطفہ اوم. اس نے یہاں پہ لکھا ہے ترجمہ یہ بھی کرتے ہیں کچھ. ٹھیک ہے، فی قرار مکین، ان دا پلیس آف سیٹلمنٹ، ایسی جگہ جو قرار مکین، پلیس آف سیٹلمنٹ، فرملی فکسڈ ہے نا. اس کو بولتے ہیں امپلانٹیشن. دیکھیے ایسے ہوتا ہے نا زائگوٹ، یہ ہوتا ہے فرملی فکس مدر کی ووم کے ساتھ، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم خلقنا النطفة علقہ، اس کے بعد ہم بناتے اس نطفے کو. اب نطفہ مطلب کیا ہو گیا، میل گمیل فیمیل گمیل کا فیوژن، مطلب زائگوٹ مانی آپ یہاں پہ. علقتاً اس کو بنتا ہے کیا، علقہ کلنگنگ کلاٹ، کلنگنگ کلاٹ بنتا ہے اس کو. نطفہ نہیں ہو گیا اسپرم ڈراپ، نطفہ ہو گیا کیا، یا تو اسپرم ڈراپ یا تو عورت کا نطفہ، وہ گیا اووم، ایگ. ویسے سمجھنا ہے یہ.
देखिए, देन वी मेड द स्पर्म ड्रॉप इनटू ए क्लिंगिंग क्लॉट, अलग बन गया वो क्लिंगिंग क्लॉट, ऐसा क्लॉट जो लटका हुआ होता है, देखिए ऐसे है ना, अम्बिलिकल कॉर्ड है ना यहाँ पे, उसको बोलते हैं प्लेसेंटा ना, प्लेसेंटा जहाँ से बच्चे को मिलता है खाना वाना, जो है ना, जो नेवल के पास होता है। तो देखिए ना लीच की शेप का ये, अगर है ना लीच जैसा, देखिए लीच मैं दिखाऊंगा आपको, देखिए होता है ना ऐसा ही लीच, थोड़ा ऐसा होता है लीच। तो यहाँ पे अलग किसको बोलते हैं अरबी में, लीच को बोलते हैं क्या, अलका। फ़खलकनल फ़खलकनल अलक़त मुद्ग़ा, फिर हमने बनाया अलका को मुद्ग़ा। देन वी मेड द क्लॉट इनटू एम्ब्रियोनिक लंप ऑफ फ्लेश, जो मैंने कहा था आपसे, एम्ब्रियोनिक लंप ऑफ फ्लेश, उसको बोलते हैं क्या, मुद्ग़ा। पहले नुतफ़ा, फिर अलका, फिर मुद्ग़ा। 40 डेज, 40 डेज, 40 डेज इज इक्वल्स टू 120 डेज, इज इक्वल्स टू 4 मंथ्स। उसके बाद डाल जाती है क्या, इंसान को रूह। हाँ बिल्कुल, नुतफ़ा नुतफ़ा हो गया, माँ और रजुली वल मरअती। यहाँ तर्जुमा सही से नहीं किया स्पर्म ड्रॉप। अब इसने लिखा है एक, इसने खाली एक ही तर्जुमा किया है इसका, यहाँ होते दो तर्जुमे इसको, जिसने ये लिखा है यहाँ पे। मुझे होठ खराब हो गया आज। देखिए, फ़खलकनल अलक़त मुद्ग़ा, फिर बनाया हमने, अच्छा ये हमने पढ़ा मुद्ग़ा तक। फ़खलकनल मुद्ग़त इज़ामन, फिर हमने बनाया इसी मुद्ग़ा को, इज़ामन हड्डियाँ, क्या बन जाती है फिर, हड्डियाँ। पहले हड्डियाँ बन जाती है कि पहले मांस बन जाता है, पहले बन जाती है हड्डियाँ, फिर बन जाता है मांस। देखिए, फ़खलकनल फ़खलकनल अलक़त मुद्ग़ा, फ़खलकनल मुद्ग़त इज़ामन, एक मिनट, फ़खलकनल मुद्ग़त इज़ामन, फिर बनाया हमने इसी मुद्ग़ा को क्या, इज़ाम, हड्डियाँ। देन वी क्रिएटेड विद इन द एम्ब्रियोनिक लंप बोन्स, बन जाती है उसके बाद। फिर उसके बाद फकसौनल इज़ाम लहमा, कसा बोलते हैं अरबी में किसको, कपड़े लगाने को बोलते हैं, है ना वो दुआ भी, कुछ कसाई मावारी भी वादा जमनु भी फी हयाती, मुझे याद आ रही है। कसौना क्या हो गया, हमने लिबास लगाया, हमने लिबास लगाया, या हमने कवर किया, अल इज़ाम हड्डियों को, लहमा गोश्त, फिर चढ़ता है बाद में गोश्त। जो यहाँ पे आ गया ना, फ़खलकनल मुज़ग़त इज़ामन, जो नहीं ये वाला स्टेज, इसको बोलते हैं मायोजेनेसिस, इसको ना यहाँ पे मायोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ मसल्स, मायोजेनेसिस, मुद्गा के पास ना, नहीं यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे ना हड्डियों क्या बनते हैं, हड्डियों पे चढ़ चढ़ जाता है मांस, उसको बोलते हैं मायोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ मसल्स। हो गए सारे स्टेज जो कुरान में और हदीस में आए थे। आपको समझ आ गया होगा इंशाल्लाह। मैं लिखा था इसके बारे में ना एक कॉपी पे, एक बार देखूंगा फिर कुछ ना मिलेगा और एडिशनल नॉलेज शायद। मेरी कॉपी कहाँ गई। मुझे गला बहुत खराब हो गया आज। एम्ब्रियोनिक लंप मिरर्स अपीयरेंस ऑफ एम्ब्रियो इन इट्स सोमाइट स्टेज रिजेंबलिंग च्यूड फ्लैश। हाँ एक और बात है, देखिए जो ना मुद्गा, तर्जुमा करते हैं हम, ऐसा ऐसा मांस उसको चबाया गया होगा। देखिए, चबाने के बाद क्या होता है, मानी मैं चबा रहा हूँ मांस को, होता है ऐसा, बनता है ना फिर मांस ऐसा थोड़ा सा, चबाने के बाद ऐसे क्या दांत उसे ना यहाँ पे उसको अंदर, दांत उसको अंदर ले जाएंगे। देखिए यहाँ पे जो ना ये मुद्गा, इसको बोलते हैं च्यूड फ्लैश, च्यूड फ्लैश। अब देखो थोड़ा क्या च्यूड लग रहा है ना ऐसे, देखिए देख रहे हैं आप, च्यूड फ्लैश। ये हो गया एक और चीज़। एक और बात है यहाँ पे जो हमने कहा ना पहले वहाँ पे, सुम्मा जअलनाहु नुतफतन फी करार मकीन, नुतफतन फी करार मकीन। मैंने कहा ना आपको, वो इनर लाइनिंग ऑफ यूट्रस के सामने उसको मिलती है ये सब चीज़ें। और नुतफा मतलब क्या, ड्रॉप ऑफ फ्लूइड, क्या हो गया, ड्रॉप ऑफ फ्लूइड, या तो स्पर्म या तो ओवम, दोनों आती है उसमें। और मुद्गा हो गया एम्ब्रियोनिक लंप, वो हमने कहा। तो ये हो गया, बस इतना ही इसके बारे में। ये हो गया ऐसे। उसके बाद देखिए, अब क्या हो गया, 4 मंथ, 40 डेज, 40 डेज, 40 डेज इज इक्वल्स टू 4 मंथ्स। सुम्मा युरसलु इलैहिल मलक, उसकी ओर भेजता है अल्लाह ताला एक फरिश्ते को, इस इंसान के बच्चे की ओर। फयनफुखु फी रूह, वो डालता है इसमें रूह। वयुअमरु बिअरबइ कलिमातिन,
اور اسے حکم دیا جاتا ہے اس انسان کو چار ورڈز کا، چار کلمات کا، بکت بھی رزقی، اس کا رزق لکھ لیا جاتا ہے کہ دنیا میں کتنا رزق کمائے گا، وہ اجلی، اس کا اجل لکھ لیا جاتا ہے، یہ کب مر جائے گا، وہ عملی، اس کی عمل لکھی جاتی ہے، وہ شقی او سعید، کیا اس کی کیا یہ بدبخت ہوگا، شقی ہوگا، یا سعید یا خوش بخت ہوگا، بدبخت یا خوش بخت ہوگا. فواللہ الذی لا الہ غیرہ، بس مجھے قسم ہے اللہ تعالیٰ کی، اس کے بغیر کوئی بھی عبادت کے مستحق نہیں ہے. ان احدکم لیعمل بعمل اہل الجنہ، بے شک تم میں سے کوئی عمل کر رہا ہوتا ہے جنتیوں کے اعمال، اچھے اعمال کر رہا ہوتا ہے، حتی ما یکون بینہ، حتیٰ کہ نہیں رہتی ہے بٹوین اس انسان کے، وہ بینہا، اور بٹوین دا جہنم، سوری بٹوین دا جنت، الا ذراع، صرف ایک ذراع. ذرا بولتے کیوبٹ کو، آرمز لینتھ کو، یہاں سے لے کے یہاں تک ہو گیا ایک ذرا، گز بولتے ہیں اس کو اردو میں نا، گز، ایک گز، یہاں سے لے کے یہاں تک، اس کو بولتے ہیں ذرا. بس اتنی ڈسٹینس رہتی ہے انسان کے درمیان میں اور جنت کے درمیان میں جب وہ اچھے اعمال کر رہا ہوتا ہے. لیکن فیسبق علیہ الکتاب، یہ سمجھنا ضروری ہے اور یہاں ڈاؤٹ رہے گا آپ کو، اس پہ کتاب سبقت لی جاتی ہے، اس پہ کتاب سبقت لی جاتی ہے، جو لکھا ہوتا ہے نا وہ سبقت لی جاتا ہے، وہی ہو جاتا ہے. فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، وہ کرتا ہے جہنمی والے اعمال، فَيَدْخُلُهَا، وہ داخل کیا ہوتا ہے جہنم کے اندر ہی. وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، بے شک تم میں سے کر رہا ہوتا ہے کوئی عمل جہنمی والے اعمال، حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ، حتیٰ کہ نہیں رہتا ہے بٹوین اس انسان کے اور بٹوین جہنم صرف ایک ذرا، ایک کیوبٹ، آرمز لینتھ کے برابر، یعنی کہ بہت نزدیک تھا وہ جہنم کے اس کے اعمال کے مطابق. لیکن فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتاب، اس پر بھی کتاب نے سبقت لیا، کتاب نے سبقت لی اس پہ، جو لکھا تھا نا اسے سبقت لیا. فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وہ کرنے لگا کیا، اینڈ پہ جنتیوں کے اعمال، فَيَدْخُلُهَا، وہ داخل ہو گئے جنت کے اندر. اور پتہ یہاں کیا سے مراد اس حدیث سے، حدیث میں آ گیا نا انما الاعمال بالخواتیم، میں خواتین نہیں بول رہا، میں خواتین بول رہا ہوں، خاتمے کا جمع، یعنی کہ انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار اینڈ پر ہے. کسی انسان نے پوری زندگی عبادت کی، مرتے مرتے شرک کیا، جہنم میں جائے گا. کسی انسان نے پوری زندگی شرک کیا، مرنے کے ٹائم توبہ کیا اس نے، تو وہ کہاں جائے گا، جنت میں، کیونکہ انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار اینڈ پر ہے، آخر پر ہے. اب کوئی بولے گا ٹھیک ہے، اللہ گناہ بھی کریں گے مزے سے، شرک بھی کریں گے، پھر کریں گے توبہ ہمارے کے ٹائم پہ، لیکن پتہ مت ہے ہی مارنا کب ہے انسان کو، پتہ ہے کسی کو اپنا ڈیٹ، الموت لا يفرق بین الکبیر والصغیر، موت فرق نہیں کرتی انسان بڑا ہے چھوٹا ہے. الموت لا يفرق بین القوی والضعیف، موت فرق نہیں کرتی انسان طاقتور ہے انسان کمزور ہے، نہیں. الموت لا يفرق، یہی نا ایسے. اور پتہ کچھ علماء کیا بولتے ہیں موت کے بارے میں، بولتے ہیں کہ یہ الموت کالسیف المسلط علی رؤوسنا، موت ایک تلوار کی مانند ہے جو ہمارے سروں پہ تلوار نا، ایسے تلوار ایسے لٹکی ہوئی ہے، لا نعلم متى يضرب، ہمیں پتہ نہیں کب ہمیں اس کا داب آ جائے گا، اس کا نا مطلب یہ آ جائے گا کیا، اس کا داب. فار ایگزامپل تلوار لٹکی ہوئی ہے پیچھے سے نا، میرے سر پہ ہی ہے ایسے، مجھے پتہ نہیں ہے، میں نے تھوڑا ایسے کیا، اس کا مجھے لگا ٹاس پیچھے سے ہی، اتنی زیادہ ان ایکسپیکٹڈ ہے کیا موت، پتہ نہیں انسان کو کب مرنا ہے. تو اسی لیے مراد یہ ہے کہ انسان کو ہر حال میں توبہ کی حالت میں رہنا ہے، انسان کو یہ نہیں سمجھنا ہے کہ اس ٹائم میں گناہ کر رہا ہوں تو مسئلہ کچھ بھی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے انسان کا موت کا وقت کب ہوگا. آپ سوچیں اگر انسان گناہ کر رہا ہوگا اور وہ ہوگا اس کا موت کا وقت، کتنا انسان پچھتائے گا پھر آخرت میں. حدیث میں آ گیا نا کہ جو جس حالت میں مرتا ہے نا وہ اسی حالت میں اٹھ جاتا ہے نا. تو یہ بہت ضروری انسان کو سوچنا ہے اس بارے میں. لیکن اللہ تعالیٰ کرتا ہے اختتام بھی اچھا اس انسان کا، جو انسان نیک عمل کر رہا ہوتا ہے اخلاص کے ساتھ، اس کا اینڈ بھی اچھا ہوتا ہے. جو ہوتا ہے نا ریاکار، جو منافق ہوتا ہے، اس کا اینڈ پھر صحیح نہیں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والا ہے کسی پہ، اس کو پتہ ہے نا انسان کیسا ہے، وہ جانتا ہے سب کچھ. ان اللہ علیم بذات الصدور، ان اللہ خبیر بما تعملون، ان اللہ خبیر بما تعملون، وہ جاننے والا ہے، وہ دیکھنے والا ہے، سب پتہ ہے اس کو. وما ربک بظلام للعبید، آپ کا رب بندوں پہ ظلم نہیں کرنے والا ہے، ہرگز بھی ایسا نہیں کرے گا. وہ اسے پتہ ہے کون کس کا مستحق ہے. اب آتا ہے مسئلہ تقدیر کا.
آج ہم پڑھیں گے تقدیر کے بارے میں، کیونکہ اس میں رہتے ہیں ڈاؤٹ ہر ایک انسان کو. مجھے بھی ڈاؤٹ تھے، بہت سارے، لاکھوں ڈاؤٹ تھے مجھے اس میں. پھر میں نے آنسر ڈھونڈے آہستہ آہستہ، الحمد للہ پھر ڈاؤٹ ختم ہو گئے. اب ہم پڑھیں گے تقدیر کے بارے میں، ٹھیک ہے؟ اچھے سے نا فل تقدیر کے بارے میں ہی پڑھیں گے، کیونکہ ورنہ یہ آپ کو ڈاؤٹ رہے گا اس میں یہ کیا ہو گیا، کتاب سبقت لے جانا. ایک منٹ، ہم نوٹ سے پڑھیں گے. مجھے اللہ کے قسم اتنے ڈاؤٹ تھے تقدیر کے بارے میں کہ مجھے نکلتے نہیں تھے ڈاؤٹ. پڑھی پڑھی کتابیں ایک دو وہ اچھی کتابیں تھیں، پھر الحمد للہ اس سے بہت فائدہ آ گیا پھر. دیکھیے، وہ اچھی کتاب ہے، وہ سیٹ آتا ہے، اس کا نام ہے انسان اور اللہ، انسان اور شیطان، انسان اور تقدیر، انسان اور خیر و شر، ہے نا؟ وہ سیٹ آتا ہے ایک. لیکن یہ سمجھنا ہے تقدیر کے بارے میں ضروری. دیکھیے، تقدیر کیا ہو گیا؟ تقدیر جو ہے نا، تقدیر، تقدیر بولتے ہیں عربی کے اندر اندازہ کرنے کو، ایسٹیمیٹ کرنے کو. تقدیر، فار ایگزامپل آپ کلاس میں بھی 8 ہے، میں اندازہ کرتا ہوں کل بھی یہی 8 ہوں گے، تو مطلب میں نے تقدیر کیا ابھی کہ کل 8 ہوں گے. اب کل 9 بھی ہو سکتے ہیں، کل 7 بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ میرا اندازہ ناقص ہے. میں کامل اندازہ نہیں کر سکتا کیونکہ میں انسان ہوں. میرے پاس اتنی خطرناک عقل نہیں ہے میں برابر سوچوں گا کتنے آئیں گے. اندازہ میں بولتا ہوں 8 ہی آئیں گے، ایوریج یہی مجھے لگ رہا ہے. تو انسانوں کی تقدیر کرنے میں نقص ہو سکتا ہے نا؟ فار ایگزامپل ٹیچر بولتا ہے کبھی کبھی بچے کو تمہیں آئیں گے 10 مارکس، تمہیں آئیں گے 5 مارکس، تمہیں آئیں گے 2 مارکس. ان کو آتے ہیں اتنے ہی مارکس، ہے نا؟ ان کو اتنے ہی مارکس نہیں آ جاتے کیونکہ ٹیچر نے کہا تمہیں اتنے مارکس آ جائیں گے. نہیں، ایسا نہیں ہے، ان کو اپنی محنت سے ایسے مارکس آ گئے. لیکن کیونکہ میں جانتا تھا، آئی واز دیئر ٹیچر، تو میں جانتا تھا ان کے احوال، وہ کیسے، ان کی انٹیلیجنس لیول کیا ہے، ان کی وہ کیسی ہارڈ ورک کرتے ہیں. اس اعتبار سے میں نے اندازہ کیا تھا. تو میرا اندازہ کرنے سے وہ مجبور نہیں ہو جائیں گے. بتاؤ جائیں گے مجبور ہو؟ میں بس اندازہ کر رہا ہوں اور میں لکھ رہا ہوں اپنے پیج پہ. مانی کل میں ایگزام دوں گا، آپ ساروں گا، میں لکھ رہا ہوں اپنے ڈائری پہ کہ اسد اللہ کو آئیں گے اتنے مارکس، کسی کو آئیں گے اتنے مارکس، میں لکھ رہا ہوں ڈائری پہ. اب کل آپ کو اتنے مارکس آ رہے ساروں کو برابر. اب آپ مجھے بولیں گے جس کو کم مارکس آئیں گے نا، بولے گا آپ نے کیوں نہیں کہا تھا ڈائری پہ یہ مجھے اتنے کم مارکس آئیں گے، مجھے اس لیے کم مارکس آ گئے. اور کس نے کہا تھا لکھنے کے لیے ڈائری پہ یہ سب چیزیں؟ ایسی مثال ہے اس انسان کی جو بولتا ہے خدا نے، کس کو بولتا ہے نماز پڑھنے کے لیے جو بولتا ہے خدا نے ایسا لے کے تھو مت ایمان. اب وہ سوچتا نہیں کہ مجھے خود تک ہے، مجھے فری ول ہے دی اللہ تعالیٰ نے، اس کے لکھنے سے مجبور میں کہاں ہو جاؤں گا، مجھے پھر بھی رہے گی فری ول. ان شارٹ یہ ایک ڈیلیما ہے، اس کو کچھ بولتے ہیں شاید پری ڈسپوزیشن ہے. میں بول رہا ہوں پری ڈسپوزیشن، پری ڈیسٹنی ہے نا، تقدیر. پری ڈیسٹنی اور فری ول کو ایگزسٹ نہیں کر سکتے. وہ ایسے بولتے ہیں نا یہ ایتھیسٹ ویتھیسٹ، بولتے ہیں پری ڈیسٹنی اور فری ول ایگزسٹ نہیں کر سکتی. یا تو بولنا ہے پری ڈیسٹنی ہے، یا تو بولنا ہے فری ول ہے. یا تو بولنا ہے انسان کو اپنا اختیار ہے، یا تو بولنا ہے اللہ تعالیٰ نے لکھ لیا ہے. لیکن ہم کیا بولتے ہیں؟ دونوں چیزیں بولنی ہے. اللہ تعالیٰ نے لکھا بھی ہے اور تمہیں اپنا اختیار بھی ہے، دونوں چیزیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لکھنے سے بندے مجبور نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان پیدا کرنے سے پہلے 50,000 ایئرس پہلے قلم پیدا کیا تھا، تخلیق کی تھی قلم کی. اللہ تعالیٰ نے کہا اکتب، قلم نے کہا ماذا اکتب، اے اللہ تعالیٰ میں کیا لکھوں گا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا اکتب ما ہوا کائن الی یوم القیامہ، تم لکھو جو کچھ قیامت تک ہو جائے گا تم وہ لکھو. یا اکتب مقادیر الخلق، تم لکھو تقدیر، تم لکھو تقدیر کن کی؟ مخلوق کی. تو مسئلہ کیا تھا؟ تو قلم نے لکھ لیا ہے، رفعت الاقلام و جفت الصحف، قلم اٹھائے گئے، صحیفے سوکھ گئے، وہ لکھا گیا ہے تقدیر میں. جو تقدیر میں لکھا ہے نا وہی ہو جائے گا برابر. کیونکہ اللہ تعالیٰ کا اندازہ کرنا کیا ہے؟ کامل. اس نے جو اس کا جو علم ہے نا، پہلی بات اب دیکھیں گے ہم، پہلی بات تقدیر کے بارے میں. تقدیر کے بارے میں 4 چیزیں ہمیں یاد رکھنی ہے. پہلی بات یہ ہے کہ تقدیر جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کا علم ہے. کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا علم ہے نا، علم ہی کہ اس کو پتہ ہے آگے چل کے کیا ہو جائے گا بندوں کے ساتھ، یا دنیا میں کیا ہو جائے گا، سب کچھ جانتا ہے. کون؟ دنیا بنانے والا اللہ تعالیٰ. پہلی بات کیا ہے؟ علم، کہ اس کا یہ علم ہے. فار ایگزامپل ڈاکٹر ہے نا، ڈاکٹر بولتا ہے چٹھی پہ کہ 10 منٹ کے بعد یہ پیشنٹ مر جائے گا، کینسر پیشنٹ، وہ مر جاتے ہیں 10 منٹ کے بعد. اب بتا ہم اٹھیں گے بولیں گے ڈاکٹر صاحب آپ نے کیوں لکھا تھا پیج پہ، دیکھو آپ نے لکھا آج یہ مر گیا. یہ مت ہے لاجیکل چیز. اس کے لکھنے سے وہ نہیں مر جاتا پیشنٹ، پیشنٹ کو ویسے ہی مرنا ہی تھا.
لیکن ڈاکٹر صاحب نے اندازہ کیا جس حساب سے ابھی یہ ہے، مجھے لگ رہا ہے یہ مر جائے گا 10 منٹ کے بعد. اس نے تقدیر کیا، ہے نا. فار ایگزامپل دو ٹرینیں یہاں سے، ایک ٹرین یہاں سے آ رہی ہے، ایک ٹرین یہاں سے آ رہی ہے، میں یہاں بیٹھ گیا ہوں. میں دیکھ رہا ہوں ٹرینوں کو غور سے. میں بول رہا ہوں خدا یہ کیا ایک ہی پہ چل رہے، یہ ٹکرا سکتے ہیں. میں دیکھ رہا ہوں سائڈ میں پیج پہ دیز ٹو ٹرینس ول کولائڈ آفٹر 10 سیکنڈس. برابر ویسا ہی ہوتا ہے. آپ کو بولے گا ہشام تو نے کیوں لکھا پیج پہ ایسا؟ اس لیے ایسا ہو گیا. اگر تم نہیں لکھتے نا ایسا پیج پہ تو ایسا نہیں ہو جاتا. کتنا ہی لاجیکل ہے یہ چیز. میں نے بس اندازہ کر کے لکھا، اس سے انسان مجبور نہیں ہو جاتا ہے. تو تقدیر اللہ تعالیٰ کا علم ہے جس سے بندے مجبور نہیں ہوتے. اسلام میں گیا نا دو فرقے. ایک تو بن گیا قدریہ فرقہ. قدریہ نے کہا کہ تقدیر سے کوئی چیز ہے ہی نہیں. دیر از نتھنگ لائک پری ڈیسٹینیشن، دیر از نتھنگ لائک پری آرڈینڈمنٹ، کچھ بھی نہیں ہے. جبریہ ہے نا، انہیں کیا بولا جبریہ نے؟ انہیں کہا خدا جبر کرتا ہے بنتے ہوئے. خدا نے لکھا ہے کوئی چیز، بندہ وہی کرتا ہے، اس کو اپنا اختیار ہی نہیں ہے کچھ. تو دونوں گمراہ فرقے ہیں. دونوں گمراہ فرقے ہیں. کس نے اس کو زوم کیا؟ دونوں کیا گمراہ فرقے، قدریہ بھی اور جبریہ بھی. بہت ہر گمراہ. اس کو بولتے شاید ڈٹرمنزم. ہاں ڈٹرمنزم بولتے اس کو. ڈٹرمنزم کیا ہو گیا؟ جبریہ کا عقیدہ ڈٹرمنزم. ڈٹرمنزم ہاں. اب کیا میں ہوا تھا، یہ کون کر رہے ہیں اس کو؟ اسد اللہ آپ کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ غلطی سے کر رہے ہیں آپ. یہ ہو گئی یہ چیز. ہم نے کہا پہلی بات تقدیر اللہ تعالیٰ کا علم ہے. نمبر دو بات کتابہ. اللہ تعالیٰ نے وہ علم لکھ لیا ہے لوح المحفوظ پہ. اللوح المحفوظ. اللوح المحفوظ. لوح بولتے ہیں اس کو ٹیبلٹ کو، ہے نا، پریزرو ٹیبلٹ. وہ ایک جگہ ہے. اللوح المحفوظ ایک جگہ ہے ساتویں آسمان پہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے لکھ لیا ہے تقدیر کو. جہاں سے قرآن نازل ہو گیا. قرآن نازل ہو گیا لوح محفوظ سے ہی. وہ آ گیا ضرورت کے اعتبار سے. جب پڑھتا تھا ضرورت، کبھی 2 آئے تھے، کبھی 4 آئے تھے، کبھی ایک سورہ، ہے نا. کبھی پتہ نہیں اسد اللہ ایسا کیوں کر رہے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے. کچھ ضد نکال رہے ہیں شاید. علم کتاب ہو گیا دو چیزیں. تیسری چیز وہ ہو گیا مشیعہ. کیا ہو گیا؟ مشیعہ. مطلب ول نہ ول، یعنی کہ بندے کی اپنی ول ہے اور اللہ تعالیٰ کی بھی ول ہے. لیکن بندے کی مشیت اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تابع ہے. ایسا سمجھنا یہ. مطلب ہیومن بینگس کی ول جو ہے نا وہ کرتی ہے فالو ڈیوائن ول کو. مطلب ایٹ دا اینڈ ہر کوئی چیز ہوتا ہے انڈر ڈیوائن پلان ہی. لیکن ہمیں ہوتی ہے کیا؟ فری ول. میں چاہتا ہوں کہ میں گناہ کروں، اللہ تعالیٰ بولتے ہیں لو تم گناہ کرنے کی انرجی کرو گناہ. گناہ میں خود ہی کرتا ہوں. میں چاہتا ہوں میں ثواب کا کام کروں، اللہ تعالیٰ بولتا ہے لو تم ثواب کرنے کی انرجی کرو ثواب. تو مجھے کون دیتا ہے انرجی؟ اللہ تعالیٰ ہی. لیکن پھر استعمال کون کرتا ہے انرجی کو؟ میں ہی. ایسا سمجھ رہے ہیں یہ چیز. تو ہے نا یہ سیدھی چیز. پتہ نہیں اس میں کیوں ہوتا ہے لوگوں کو کنفیوژن. اس میں کچھ کنفیوژن نہیں ہونا چاہیے انسان کو. یہ بالکل لاجیکل چیز ہے. علم کتابہ مشیعہ ہو گیا تیسرا چیز. اور چوتھا ہو گیا خلق یا خلق و افعال العباد. لکھیں گے ہم پورا خلق و افعال العباد. افعال العباد بولتے ہیں بندوں کے ایکشنز کرنا، کوئی بھی کام کرنا. خلق بولتے ہیں تخلیق ہو، یعنی کہ بندوں کے جو افعال ہیں نا، جو وہ کرتے ہیں کام، وہ تخلیق شدہ ہے، وہ پیدا کیے گئے. جو میں کر رہا ہوں نا وہ کریٹڈ ہے. مائی ایکشنز آر کریٹڈ. مطلب ہم ایسے بولیں گے کہ ہیومن بینگس کے جو ایکشنز ہیں نا وہ کریٹڈ ہے پہلے سے ہی. ہے نا. امام بخاری کی کتاب کا نام یہی ہے خلق و افعال العباد. اس نے لکھا ہے اسی کے بارے میں خلق و افعال العباد. یہ ہو گیا تقدیر کے بارے میں 4 چیزیں جو کہ اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے کہ تقدیر میں آتی ہے 4 چیزیں: علم، کتابہ، مشیعہ اور خلق. ہو گیا یہ چیز. ہمیں دیکھنا تھا یہ ہو گیا تقدیر کے بارے میں. یا اس میں آتی ہے بہت ساری ایگزامپلس لاجیکلی سمجھنے کے لیے تقدیر کے بارے میں. دیکھیں کیسے. فار ایگزامپل میں گیا میچ دیکھنے کے لیے. میں نے وہاں میچ دیکھا. اب میں نے دیکھا کوئی پلیئر ہے نا، پلیئر اے، اس نے کیے 100 رن. پلیئر بی نے کیے 50 رن. میں نے دیکھا یہ میچ خود، اور میں نے کیا میچ ریکارڈ فون سے. شام کو دیکھ رہے ہیں ہم بھائی 2 میچ ساتھ میں. میں نے دیکھا ایک بار میچ. میں اس کو بول رہا ہوں تم دیکھتا یہ کرے گا 100 رن، یہ کرے گا 50 رن. اب پتا وہ کر رہا ہے 50 رن میرے بولنے سے.
یا سورنگ میرے بولنے سے، اس نے اس کو کر نہیں دیا سورنگ، بس میں نے دیکھ لیا تھا ایک بار اس کو سورنگ کرنے تھے، ایسے مثال جیسے نا، اب پانی ایک حساب سے اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ریل چلائی تھی پہلے سے ہی، ساری ریل دنیا میں کیا ہو جائے گا، پھر کیا ہو جائے گا، پھر کیا ہو جائے گا، اس کو پتہ تھی، اس نے اندازہ کیا، اس نے وہ لکھ لیا، تقدیر یہی ہے، تو اس سے ہم مجبور نہیں ہو جائیں گے. سمجھ آ گیا ہر ایک کو یہ چیز؟ اگر سمجھنے کا آپ سوال کر سکتے ہیں پھر اور بھی، کیونکہ سمجھنا ضروری ہے انسان کو. ڈاؤٹ رہنا چاہیے 0% انسان کو ہر چیز کے بارے میں، اسلام کی چیزوں کے بارے میں رہنا چاہیے 0% ڈاؤٹ، کیونکہ اسلام ویسا ہی ہے، آپ کو ملے گا جواب ہر سوال کا. تو یہ ہو گیا تقدیر کے بارے میں جو ہم پڑھ رہے تھے. بتائیے کوئی سوال ہے کسی کو اس کے بارے میں؟ ہم، اب دیکھیں گے بھاونا جو ہم پڑھ رہے تھے. یہ ہو گیا حدیثہ، پڑھا ہم نے یہ تقدیر کے بارے میں. اب جائیں گے ہم نیچے، یہ آپ خود ہی پڑھیں گے شاید اس کا انگلش میں، ہاں انگلش آپ خود ہی پڑھ سکتے ہیں. دیکھیے، الحدیث الخامس، ففتھ حدیث، ان ام المؤمنین، مومنوں کی ماں جو ہے. شیخ اسباب کو اختیار کرنا ہے نا؟ ہاں بالکل، اسباب اختیار کرنے ہیں. مانی کوئی بولتا ہے کہ دوائی مت کھاؤ، اللہ تعالیٰ شفا دینے والا ہے، دوائی کس نے کہا دوائی کھانی ہے، دوائی بند کرو، بھروسہ تمہیں اللہ تعالیٰ پہ نہیں ہے، مت دوائی کھاؤ. اس کی مثال ایسی ہے جو بولے گا، کوئی بولتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اولاد دو، لیکن نکاح کرتا ہی نہیں ہے، بولتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اولاد دو. نکاح ملتا ہے وداؤٹ اولاد، ملتے ہے وداؤٹ نکاح؟ پتہ مل سکتے. اس کی مثال ایسی ہے جو ایسے کرتا ہے چیزیں. تو اسباب اختیار کرنا توکل میں ہی آتا ہے. اور پتہ ہے ڈیفینیشن کیا ہے توکل کی؟ توکل مطلب ہو گیا اپنی طرح سے پوری کوشش کرنا، توانائی پوری صرف کرنا، کوئی چیز حاصل کرنے کے لیے تمام اسباب اختیار کرنا، اس کے بعد چھوڑنا اللہ تعالیٰ پہ کہ اب اس کا جو آؤٹ کم ہے وہ مجھ تک نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ تک ہے، کیا آ جائے گا. توکل یہ ہو گیا. توکل یہ نہیں انسان کچھ نہیں کر رہا ہے، گھر میں بیٹھ رہا ہے اور بولا اللہ تعالیٰ رزق دینے والا ہے، میں گھر میں بیٹھوں گا آرام سے، مجھے خود رزق ملے گا. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب کچھ کرنے والا ہے، مجھے یاد کروائے گا، میں یاد کچھ نہیں کروں گا. قرآن میں خود ہی بن جاؤں گا حافظ 2 4 دنوں کے بعد دعا کرنے سے. یہ انسان کن ذہن ہوتا ہے، ایسا انسان بالکل عقل کے سے خالی ہوتا ہے وہ. اسباب اختیار کرنے کے بعد توکل کرنا ہے انسان کو. اس حدیث میں کیا آ گیا ہے؟ پہلے تم گھوڑے کو باندھو، ہے نا، اونٹ کو باندھو، پھر چھوڑو اللہ تعالیٰ پہ. کوئی بولے گا کہ میرے پاس کیا ہے، میرے پاس بائک ہے، میں چابی کھلی رکھوں گا، بائک رکھوں گا ایسے ہی، مجھے توکل اللہ تعالیٰ پہ. پھر چابی سے بند کرنا ہے بائک کو، پھر بائک چھوڑنی ہے اللہ تعالیٰ پہ. کیونکہ دیکھیے، چابی سے بائک بند کرنے کے بعد بھی بھروسہ نہیں ہے. لوگ ویسے نکلے آج کل ہے نا، وہ توڑتے ہیں کچھ لاک واک، تو وہاں کرنا توکل، وہاں نہ کچھ کر سکتے ہیں آپ. منیے، کوئی گاڑی کھلی رکھ رہا ہے، بول رہا ہے مجھے توکل اللہ تعالیٰ پہ ہے. گاڑی رکھ تم کھلی، مسئلہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ ہو گیا کن ذہنی انسان کی. اسباب اختیار کرنے کے بعد توکل کرنا ہے. کوئی پڑھا ہے ایگزام، کوئی پڑھا ہے نیٹ کے لیے، بولتا ہے میں کچھ نہیں پڑھوں گا، تھوڑا سا پڑھوں گا، 2 2 گھنٹے دن میں، 2 گھنٹے دن میں پڑھوں گا، باقی اللہ تعالیٰ مجھے پاس خود ہی کرے گا. یہ مت کر رہی ہے اسباب اختیار، اس کو پڑھنا ہے برابر دن میں کم سے کم اس کو پڑھنا ہے 8 گھنٹے، اور اس کو نوٹس لانے اچھے سے، اس کو نوٹس خود بنانے اچھے سے، کتابیں لانی اچھی اچھی، اسمارٹ ورک کرنی ہے، سوچنا ہے ایگزام میں کوشچن کیسے آتے ہیں، پھر چھوڑنا اللہ تعالیٰ پہ. ایسا نہیں پہلے ہی چھوڑنا اللہ تعالیٰ پہ تو مسئلہ ہی ختم. اس کو بولتے توکل. اسباب اختیار کرنے کے بعد